شہید ہو وہ بچنا شہید نہ ہو شہید ہو وہ بچنا شہید نہ ہو سفر میں
दिमाग खराब हो गया। हटो जॉन, जरा हटो। मुबारक करना है सलवार और सोच के आया था काजगान ट्रस्ट के पुराने खाते राजू भाई ने मुझे फोन करती है, राजू दादा पढ़ना पड़ेगा जो उन्होंने कहा था, बस एक बार मिल के दूर पड़े मामा वाले
تو حیا اور نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سہے نہیں کروں گا لحد میں انتظار سہے الفریش کو قیم بلا رات و لہر میں انتظار سحر فریش کو قیم بلا رات و رات جاؤ حسین بات رہے ہیں نگاہ اور کہیں کہ مات میں حلقوں سے لوگ میں کہیں کہ مات میں حلقوں سے لوگ میں شیریں ارے ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ حسین کہ کہا یہ خیزر سے آباد یہاں آنے کہا یہ خیزر سے عباس نے یہاں آنے ارے ہماری مشق سے آبے حیات پرسے کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے کم ہی لگتا ہے ارے بلند جتنے نبی ماتم میں ضرور پڑھے محمد والے اور قسم حسین کی پرسے کم ہی لگتا ہے بلند جتنے نبی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں
نجات لے جاؤ اور ہے دیس میں پارا اماموں کے نام لکھے ہوئے ہے دیس میں پارا اماموں کے نام لکھے ہوئے اللہ کے ساتھ وہ اسلامیہ پیش کر رہا ہوں پڑھنے جا رہا ہوں آپ مرضی جیسے بھی سنیں دیں گے نا سنت نہ دے سکیں گے سو حسین بانٹ رہے ہیں میرات لے جاؤ اور تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا تمہیں خدا سے اگر بھی نہیں ملتا میرے حسین کے بچپن سے ساتھ اور میں نے موضوع سے مختصر کر دیتا ہوں آخری شعر پڑھ رہا ہوں پڑھنے کا موضوع ہے مزرعۃ ناصمی میں پیش کر رہا ہوں آخری شعر خدا اتارنے والا ہے سجدے مہدی خدا اتارنے والا ہے سجدے مہدی رسول اللہ میں معجزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات 1442 ہجری کے شہر محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما لیں مولوی نام کا معجزہ معصومی ہے اور مسلسل 4 شعر پڑھ کر پیر کے بعد یہاں آتی ہیں اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو مطمئن دل کو کرنے والی بات ہے اور جو آپ ہمارے دلی جذبات ہیں ان کو میں پیش کر رہا ہوں
کہ عباس قوم سے لے کر ملیر حسین آباد اور منچوری جاگتا معصومین اور افراد میں پورے شہر کراچی کی عدالاری اللہ سب تمام جوانوں نے سنبھالی. نئی نسلیں فرش ادا کو قبضہ کریں. اور بزرگوں کو بتا دیا ہم آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ آپ کی وراثت ہم آگے لے کے جائیں گے. دیکھیے یہ معاشرت کی یہی عمروں کے بچے سب عباس قوم میں آگے بیٹھے. ملیر میں بھی سب بچے بیٹھے تھے. ہم تو بچے کہیں گے اگر وہ 25 26 یا 30 کے بھی ہوں تو ہمارے لیے تو بچے میں ہمارے سامنے ہی سب چھوٹے سے بڑے ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کیسے بچے اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے بزرگ شہید ہوتا ہے اولاد آگے بڑھتی ہے اس کا ہاتھ بٹاتی ہے کہتی ہے ہم ہیں موجود ہیں. تو بھائی ہمارے ساتھ تو کراچی کے تینوں نسلوں میں بڑی وفاداری. ہم تو بہت انعامات لے کر جائیں گے اور ہم گواہ رہیں گے کہ فرش ادا کو آباد رکھا چاہے شام کے 8 بجے یا 9 بجے ہوں یا 10 یا 11 یا 12 یا 1 یا 2. کوئی گیا نہیں سکے چھوڑ کر کے ساتھ یہ وقت نہیں ہے. عزاداری کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جب حسین بلا دے آؤ ڈیوٹی دینے کے لیے آ جاؤ تو اس سے زیادہ ایکٹیو, اس سے زیادہ بہادر, اس سے زیادہ اپنے کام میں ماہر آسان نہیں ہے. بس ایک نام ہے حسین جس کے نام پر عزا خانے آباد ہو جاتی ہیں, رونقیں آ جاتی ہیں. اب یوم الست جن جن نے وعدے کیے تھے اللہ سے وہی اللہ نے محمد کو دکھایا, وہی علی کو دکھایا, وہی معصومین کو دکھایا. کا نام یاد کر لو, نقطہ سن لیجیے. اللہ نے یوم الست 4 معصومین دکھائے تمام اپنی رعایا کو اور کہا کہ پہچان لو بات تمہیں نام بتائے تو یاد رکھنا یوم الست کروڑوں برس پہلے تم وعدہ کر کے آئے ہو. ارے بھائی تم قبر میں جاتے ہوئے یہی تو کہتے یاد کر لے, یہی تو یاد ہے نا یوم الست. ارے بولیا وہ پہلا دن کیوں یاد کر لے, یاد کر لے, نام یاد ہے تجھے, یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ نام, اس لیے کہ ابھی قبر میں سب سے ملاقات ہوگی. مہربانیاں تم پر ہوں گی ادھر سے. سچوں کے وعدے ہیں, سچوں کے وعدے ہیں. اللہ نے کہا تھا کھولو ماں صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے قرآن پہ عمل کیا, ہم جھوٹوں کے ساتھ گئے ہی نہیں. ہم نہیں گئے, ہم سچوں کے پیچھے پیچھے چل گئے. بس انہیں کا نام رٹتے ہوئے, انہیں کا کلمہ رٹتے ہوئے ہم نے کہا بھائی آ گئے. انہوں نے کہا آ گئے, تم نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. اور یہ وعدہ محشر تک ہے, وہاں یہی نظر آئیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر امت کو اس کے امام. کچھ قسمت ہے علی کو امام مانا ہے. رسول نے کہا اگر پتھر کو امام مانا ہوگا, پتھر جلتا ہوا قیامت میں آئے گا, پیچھے قوم آئے گی. اب کتنے خوش قسمت ہے, علی آئے اور قوم آئے. قوم آئے.
اس کا ثواب کیا ہے جو ابھی ہم نے کیا اور اس چادر کے نیچے آئے. رسول اللہ نے کہا یہ واقعہ یہاں پڑھا جائے گا اور جو بیٹھ کر سنیں گے آسمان کے ملائکہ ان کو آ کے گھیر لیں گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں گے فرشتے. یہاں حدیث قصہ پڑھی جائے گی. یہ رسول اللہ نے فرمایا تو علی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب, ہمارے شیعہ بھی کامیاب. ناکامیاب قوم نہیں ہے کہ آپ اس قوم سے بار بار سوال کریں کون حق پہ تھا, کون خطا پہ تھا, ابو طالب کا ایمان تھا کہ نہیں تھا, اذان میں کیا کہا جا رہا ہے, خلیفۃ بلا فصل کیا ہے. آپ پوچھنے والے کون ہیں کی زندگی گزار کے جا رہے ہیں. آپ کی ناکامیابی یہ بتا رہی ہے, آپ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے. قومیں ہیں دنیا میں, ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں. اقوام عالم آواز ہماری پہنچ جاتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ برسوں سے کربلا میں دیکھ رہے ہیں. آتے ہیں روس کے ساتھ بھی آتے ہیں, وہاں کے صدر کا مشیر اترا ہوا ہے, چائنا کا وفد آ رہا ہے. چائنا کسی سنتا ہونا ایک ہی جگہ چائنا اور انڈیا سے لڑائی ہے. انڈیا پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں. والے حسین وہاں انڈیا کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے, وہاں چالکارا ہمارا نظر آ رہا ہے, وہاں چائنا کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے, وہاں روس والے بھی اترے تھے, وہاں امریکہ والے. کس طاقت نے ان کو بلانا ہے, کیسے یاد ہے. اب سمجھے تو اس نے جو کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارے. یہ بات جو جیسا مسئلہ کسی ایک کے لیے دکھا دو کہ کسی کے لیے پکارا گیا ہو کہ اقوام عالم سوا حسین کے کون ہے. کروڑوں روپے تبلیغ پہ خرچ کرو, مانی میں روس والے جاؤ ذرا تبلیغ کرو چائنا میں. قرآن جلا دیے چائنا نے, مسجدوں میں تالے لگا دیے, روزہ رکھنا منع ہے. ارے جو نماز روزے کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے. وہ چائنا حسین کے روزے میں بس کر دیا. حسین کو تو سمجھو, حسین کو تو سمجھو. اور جب پوٹن نے کربلا کی بات کی, سنیے اس کی تقریر. جب پوٹن نے روس کے صدر نے تقریر کی, لوگوں نے کہا کہ پوٹن شیعہ ہو گیا ہے, تو اس نے کہا کیا شیعہ ہونا برا ہے, اگر ہم شیعہ ہو گئے تو ہے. یہ سب حسین کے معجزات, حسین کے معجزات. حسین کے نانا صاحب معجزہ, حسین کے بابا صاحب معجزہ, حسین کی والدہ گرامی صاحب معجزہ, حسین کے بھائی حسن صاحب معجزہ, حسین صاحب پورا گھرانہ معجزہ ہے. معجزہ نہ ہوتا تو ایسے ہی تبلیغ ہو گئی, عیسائیوں کا وقت آ گیا. رسول اللہ نے سمجھایا, کیا کہتے ہو, کہ بھائی مریم اور عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کر خدا بنتا ہے. رسول اللہ نے کہا نا, غلط, ایسا کوئی عقیدہ نہیں. ایک ہے خدا, واحد ہے, صرف فرش پر بات ہوئی ہے, میدان میں نہیں. فرش پر مسجد نبوی ان کا وقت آیا, ایسے ایسے لباس پہن کر آئے تھے. پہلے دن وہ انگوٹھیاں یاقوت کی, فیروزے کی, ہیرے کی, انگلیوں میں سارے رنگ پہنے ہوئے. دیباج, یمام, شاکر, ریشمی غالب کے پریشان سے آئے تھے, نشان دکھانے آئے. سلام کیا ہے, رسول اللہ نے منہ پہ اٹھ کے چلے گئے. غلامان باہر نکلے, علی کھڑے. علی کہا کیا ہوا, واپس کیوں آ گئے, کیسا ہے تمہارا یہ نبی. ہم نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. کہا دیں گے جواب, یہ انگوٹھیاں اتارو, یہ ریشمی کپڑے اتارو, یہ جو شان دکھانے آئے ہو سادے لباس میں جاؤ. تم تو اپنے دین کے لیڈر ہو, رہنما ہو,
راہ کو نشان کس کو دکھا رہے؟ ان تو سادہ لوگ، سادہ مزاج، لباس بدلا، انگوٹھیاں اتاری، دوسرے دن آئے، سلام کیا، نبی نے جواب دے دیا بیٹھو۔ پہلے غرور توڑوایا، ارے یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، سب کچھ پڑھ کر ایسے نہیں آئے، انجیل نکالی، وہاں جھگڑا ہوا، اور جو بڑے بڑے راہی تھے پورے، اس میں سے سرداروں نے کہا نہیں، انجیل تہخانے سے نہیں نکالی جائے، اصل انجیل قلمی جو حضرت عیسیٰ چھوڑ گئے وہ رکھی ہوئی ہے نجران میں، ان کے پاس رائے کو نے کہا وہ نکال اور پہلے پڑھ لو کہ ہم جس سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ذکر انجیل میں ہے۔ پھر اگر انجیل نہیں آئے کسی کو سے معلوم تھا کہ انجیل میں ذکر ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ عقیدہ سامنے آئے۔ قوم کے بڑے اپنے چھوٹوں سے چھپاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں قرآن میں کہاں ذکر ہے، حدیثیں کتنی ہیں، ہر کتاب میں فضائل کتنے ہیں، اسی سے لوگ برا مانتے ہیں، آپ کو سب بتا دیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ یہی تو سارا جھگڑا ہے۔ آپ سارے محرم میں جو نمایاں کر کے سارے نورانی چہروں کو سامنے لاتے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی اتنا مال مسالہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا بتائیں گے؟ تو پھر سب کو یہی اچھا لگنے لگتا ہے، بھائی انڈیا کو سب سننے کو مل رہا ہے، یہاں کیا سننے کو مل رہا ہے؟ یا پھر یہی پڑھو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سمجھدار ہیں جلدی سے وہ سب چھوڑ کے یہی پڑھنے لگتے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر تو گواہ ہے، تقریریں سب کی پڑھی ہیں، جب تک اپنی سناتے رہے کسی نے نہیں سنا، جیسے ہی ہماری سنانے لگے سب سننے لگے۔ اب سب کی آئی ڈی پہ وہی نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس لیے جب وہ پڑھ رہے جو ہم پڑھ رہے تھے، یہاں تک بحثائی کے اختلاف ہو گیا۔ ہم تو کہہ رہے تھے محرم صرف حسین کا ہے، دوسرا کوئی محرم کا نہیں ہے، آپ مانے نہیں۔ آخر میں یہاں تک بات آ گئی کہ لوگ کتابیں لے کے آ گئے، یہ دیکھیے 26 تاریخ، یہ دیکھیے 26 تاریخ، یہ دیکھیے، ہم نے تو نہیں کہا، تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے، تھوڑی سی احتیاط کیجیے۔ دیکھیے کتنی باتیں بنا لی، ہم منع کرتے ہیں اس کو۔ رسول اللہ نے بچپن میں امام حسین کو مخاطب کیا، پورا واقعہ موجود ہے، سب نے دکھایا گیا، اس کے باوجود دیکھیے گا فرمایا رسول اللہ نے، اے حسین تمہیں قتل کیا جائے گا بہت ظلم کے ساتھ، تم بہت بڑے مظلوم ہو، لیکن تمہاری شہادت پوری دنیا کو چھانے لگی تو میری امت کے لوگ گھبرا جائیں گے کہ حسین اتنے اوپر آ رہا۔ ابھی حسین نانا نواسے کی باتیں ہو رہی ہیں، بچپن میں نانا نواسے سے کہہ رہا کہ تمہاری شہادت دنیا میں چھا جائے گی، مشہور ہونے لگے گی، تو کچھ ہمارے امت کے لوگ گھبرائیں گے، یہ حسین یہاں کیسے آ گئے، یہ حسین کتنے بڑے کیسے ہو گئے کہ اتنا ذکر رسول اللہ کا نہیں ہو رہا، اتنا ذکر علی کا نہیں ہو رہا، حسین 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 ہر قوم یہ نبی سمجھا رہا ہے، یعنی کہ تمہاری شہادت کو چھپانے کے لیے لوگ کہیں گے یہ عاشور کا دن جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس دن نوح کی کشتی خشکی میں اتری، اس دن موسیٰ کو توریت ملی۔ اے حسین یہ انبیاء کے سارے فضائل میں تمہاری شہادت کو چھپانا چاہیں گے اور وہ سب جھوٹ ہوگا، عاشور میں کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ بنائیں گے کچھ نہیں محرم میں ہوا سوا شہادت حسین کے۔ میں قرآن اٹھا سکتا ہوں، اتنی حدیثیں دکھا سکتا ہوں، محرم میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اللہ نے اس محرم کو بالکل محفوظ رکھا حسین کے لیے۔
نام محرم، محرم کے معنی احترام، یعنی احترام واجب کر دیا، مہینے کا نام ہی ہو گیا احترام۔ حرم، بیت الحرام، محرم الحرام، بمعنی احترام احترام احترام، سمجھے آپ؟ جیسے حرم ویسے محرم، وہی لفظ ہے، طاہر، پاکیزہ، محترم، احترام، سب کو احترام کرنا ہے، وہ آ رہے محرم، رسول فرمائے، اور اس کے بعد فرماتے یہ مشہور کریں گے میرے نام کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عاشور کو روزہ رکھا کرو، کہ حسین جو روزہ رکھے گا اس کے حرام ہے روزہ، اس لیے یہ روزہ خوشی میں رکھا جاتا ہے، غم میں نہیں رکھا جاتا۔ حسین تمہارا غم دنیا منائے گا، لوگ روزے میں چھپائیں گے، انبیاء کے فضائل سنا لیکن فائدہ کوئی نہیں، سنت میری چلے گی، حسین میرا نام تم سے چلے گا، حسین و منی و انا من الحسین، تم کربلا نہیں جا، میں کربلا جا، جو تم نے کیا وہ میں نے کیا، جو میں نے کیا وہ تم نے کیا، حسین و منی و انا من الحسین۔ یہ تو احترام محترم، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرما دیا تمہاری شہادت معجزہ بن جائے گا، اور معجزہ بن کر کائنات پر چھا جائے گا۔ کیا کیا والے نانا نے نواسے سے کیے ہیں، بیٹی سے وعدہ ہے، حسین سے وعدہ ہے، اور وعدہ اللہ کا وعدہ ہوگا۔ اب کبھی یہ سوچئے گا، یہاں سے بات شروع کر لیجیے گا کہ اللہ کو انبیاء کی کیا ضرورت تھی اپنے کو منوانے، تو بے نیاز وہ کسی کا ملائکہ کے طاقت ہے اس کے پاس، ملائکہ کو انسانی شکل میں بنا دیتا ہے، اسی زمین کے انسانوں میں سے نبی مبعوث کیے جائیں، آدم کو جنت سے بھیجا جائے، پہلے نبی وہ ہوں، اور اعلان کیا جائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے خلیفہ بنا کے اس زمین عرض کا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آدم کو نکالا گیا، ابھی نکالا تھوڑی گیا، جب بنے تھے آدم تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی بنایا زمین کے لیے، اگر کہیں جنت کے لیے بناتا تو آیت میں آتا ہے انی جاعل فی الارض، جنت عرض کا مالک بنا رہے ہیں، زمین اس کو آباد کرنے جا رہے ہیں آدم سے، تم جاؤ زمین آباد کرو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا آدم سے پہلے کیا تھا، مولانا علی سے پوچھا آدم سے پہلے کیا تھا، اب ضروری کہانا نہیں ہے، سوالات ہو رہے ہیں، نمبر کتنے ہزار سوال میں لوگ اٹھ کے پوچھ رہے، علی بتا رہے، اس نے کہا آدم سے پہلے کیا تھا، آپ نے کہا آدم سے پہلے ایک اور آدم آیا تھا، اس کی نسل چلی تھی، پھر قیامت آئی اور دنیا ختم ہو گئی، کئی حضرت پر اس نے کہا اس آدم سے کیا پہلے تھا، کہا ایک اور آدم تھا، کہا اس آدم سے پہلے کیا تھا، کہا اس سے بھی پہلے آدم تھا، کہا اس سے پہلے کیا تھا، کہا آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، اور اس کے بعد کہا تو قیامت تک پوچھے گا، قیامت تک یہی کہوں گا آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم۔ علی قیامت کون بتا سکتا تھا کہ اربوں خربوں برس پہلے کا نسلیں یہاں پھیلتی رہی، قیامتیں آتی رہی، پھر گئی دنیا، پھر آباد ہوئی، پھر ایک آدم آیا، پھر انبیاء آئے، پھر انبیاء آئے، لیکن اس کے بعد علی نے فرمایا کہ ہر بار آدم نیا آیا، لیکن ہر دور میں ہم ہی امام تھے، ہم ہی امام، آدم سے پہلے بھی ہم ہی امام تھے، آدم کے بعد بھی ہم ہی امام رہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا بس یہ دنیا اتنی ہے، اللہ کہتا ہے الحمدللہ کا نہیں، جتنی ادھر آبادی ہے دنیا کی، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنے ستارے اور سیارے ہیں، جتنی دنیایں آباد ہیں، سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو 22 کروڑ کہکشائیں، ہر کہکشاں میں کئی ارب ستارے اور سیارے، ہماری دنیا سے بڑے، تو 22 کروڑ، اللہ اکبر، جہان کتنا بڑا ہے، کئی ہمارا جتنا بڑا جہان ہے، بالکل
اس کے اس پار جہاں قطب ستارہ نظر آتا ہے، اتنی بڑا جہان ادھر ہے، لیکن وہ سارا جہان یہ خالی پڑا ہے، صرف ہماری دنیا آباد ہے، سیارے خالی، لیکن قطب ستارے کے اس پار ایک اور جہان اس سے بھی بڑا ہے، لیکن وہ سارے سیارے جو کروڑوں کی تعداد میں سب آباد ہیں، اور وہ سب میں انسانی آبادی ہے، لیکن سنو وہ خود وہاں رہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں چاہتا معصومین ہم ہی ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم پر درود پڑھیں اور ہمارے دشمنوں سے بیداری کا اعلان کریں۔ وہ ہمارے دشمن پیدا ہی نہیں کیے گئے، اس دنیا میں بس ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ان کی عبادت ہمارا نام لینا ہے۔ بھائی سب معجزے کی باتیں ہیں، اس دنیا کا وجود، آدم کا بننا، زمین پر آنا، نسل کا بڑھنا، نوح کی کشتی، موسیٰ کا عصا، سلیمان کا تخت، سب معجزے ہی تو ہے۔ بھائی ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، لیکن ایک سارے معجزے، ہزاروں کی تعداد میں معجزے ہیں معصومی انبیاء کے، اگر میں پڑھوں 5 بھی روز پڑھوں تو پورے نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں مختصر کر کے اگر پڑھوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ سب دیے گئے، لیکن ہر نبی کو ایک مخصوص معجزہ یہ دیا گیا کہ اس کا یہ جو ہاتھ ہوتا تھا وہ معجزہ ہوتا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ ہاتھ ہر نبی کا معجزہ ہے، ہر نبی کا، لیکن تخت ہے سلیمان کا، ہاتھ رکھا، یوں کیا، اڑا، ہاتھ کا معجزہ۔ روکنا ہے تخت کو کسی ملک میں برباد، ہاتھ رکھا، وہ سمجھ گیا روک رہے ہیں، ہاتھ سے اڑتا تھا، ہاتھ سے اڑتا تھا، سمجھ لیں نا؟ حضرت نوح کا ہاتھ معجزہ، کا کشتی، اب خوشی آ گئی، روکو، پورا سفینہ، ہاتھ رکھا، کشتی رک گئی، سارے کام ہاتھ سے ہو رہے، ہر نبی اس ہاتھ سے کام کرتا۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی کا عصا، کا پھینک دو، اژدہا بن گیا، پھر عصا بن گیا تو اٹھا لو، ہاتھ مسوڑا ہے نا تو معجزہ، عصا معجزہ، ہاتھ معجزہ، چھوٹے سے ہیں، ابھی تو محل میں آئے ہیں، بھائی قصہ تو آپ کو معلوم ہے، سورہ میں موجود، اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ گود میں آئے ماں، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، نبی پہ وحی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں پر بھی وحی کی، مریم پر۔ جب عیسیٰ آئے تو ہم نے مریم سے کہا یہ خدا کا پانی ہے، ٹھنڈا پانی پیو، خود اٹھو، شاخ کو ہلاؤ، کھجوریں آئیں گی، سورہ مریم۔ وہی مادر موسیٰ پہ بھی ہوتی ہے، وہی مادر عیسیٰ پہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف نبی پہ ہوتی ہے، قرآن تو پڑھیے، اور اس میں نبی تھوڑی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، اس بچے کو صندوق میں ڈالو، جھولے میں ڈالو، لکڑی کی صندوق میں لٹا دو، دریا میں بہا دو، نیل ندی میں بہا دو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مادر موسیٰ پہ، یقین کریں آپ کیا کمال آیتیں ہیں یہ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کہ بچے کی جدائی سے عنقریب ایسا تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا بچے کی جدائی میں، ہم نے کلیجے کو تھام لیا، ہم نے تسلی دے دی، ہم نے کہا مادر موسیٰ بہت جلدی بچہ ابھی تمہیں مل جائے گا، گھبرانا نہیں۔ وارے پروردگار کون سا معجزہ دکھا رہا ہے؟ بچہ گود میں ہے، اس کو دریا میں بہا دیا گیا، یہ بچہ بہتا ہوا کہاں جائے گا؟ اب وہ وقت تھا فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا سیر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا دریا کی لہروں کو، پھر بعد ایک صندوق بہتا ہوا آیا۔ اب جو غور سے فرعون نے دیکھا ایک خوبصورت بچہ اس میں رکھا ہوا تھا۔ فرعون، حالانکہ فرعون بچوں کو قتل کرا، چھپایا گیا تھا،
کہ موسیٰ کی پیدائش کو چھپایا جائے. فرعون ہر بچے کو قتل کرا دیتا تھا. 40,000 بچے اس نے قتل کرا دیے. اسی کو پتا لگ گیا تھا کہ میری سلطنت کو رکھنے والا ایک موسیٰ آنے والا ہے. تو اس نے موسیٰ پیدا ہی نہ ہو. موسیٰ کی پیدائش ہی تو معجزہ ہے. جہاں ماں باپ کو الگ کر دیا گیا, گرفتار کر کے قید میں, عورتوں کو الگ, مردوں کو الگ, تاکہ مصر میں بچے نہ پیدا ہو. یہ فرعون کہہ رہا بچے نہ پیدا ہو. اور ایسے میں موسیٰ آ گئے ماں کی گود میں, اور اللہ کہہ رہا باہر ہو, نیل ندی میں باہر ہو. اب جاسوس لگے تھے فرعون کو, جس سے صندوق بنوایا, جھولا لکڑی کا جھولا بنایا. صندوق کہتے ہیں, تابوت نام ہے قرآن کے تابوت میں لکھا, اسی کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. تفصیل بتاتے ہیں کہ قرآن اسے کہتا ہے تابوت سکینہ, جس میں موسیٰ کو رکھا گیا. تابوت کے معنی صندوق میں, تابوت کے معنی جھولا. اللہ نے کہا تابوت میں رکھے باہر. اب جس بڑھئی سے ماں نے وہ صندوق بنوایا وہ جاسوس تھا فرعون. ادھر تو انہوں نے بہایا, ادھر وہ فرعون کے پاس گیا, بچہ ہوا ہے. جیسے ماں پہنچا فرعون کے پاس کہ بتائے بچہ ہوا, اللہ نے اسے گونگا کر دیا. گونگا کر دیا, بول نہیں پایا. یعنی نبی کی جاسوسی اگر کافروں سے کرنا چاہے تو گونگا ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے, سب ہو جاتی ہے طاقت بولنے کی طاقت. ایسے اس کے ساتھ ہوا, نہیں کر پایا. ماں بیٹھ گئی گھر میں, کلیجہ پکڑ کے, بچہ جدا ہو گیا. موسیٰ کی بڑی بہن کلثوم, ان کو کہاں تشدد, وہ دریا کے کنارے تھے. ادھر جھولا چلا موسیٰ کا, صندوق دریا میں رہتا چلا, کنارے کلثوم دیکھتی ہوئی چلی. وہاں تک کلثوم پہنچ گئی تاکہ دیکھیں. اب یہاں دیکھیے, ماں کو اللہ نے تسلی دی, لیکن اللہ کو معلوم ہے بہن کو نہیں سمجھا سکتے. بہن کی محبت دکھائی اللہ نے کہ بھائی سے بہن کی کیا محبت ہے, کہ دریا کے ساتھ بھائی کو دیکھتی ہوئی چلی. اب وہاں فرعون بیٹھا تھا, کہاں بچوں سے اتنی نفرت کے قتل کر رہا تھا, اور کہاں چاہا کہ اس کو پکڑ لے صندوق کو. جیسے ہاتھ بڑھایا اس نے صندوق کی طرف, فرعون دور لہریں لے گئی اس کو, دور ہٹ گئے تاکہ فرعون پا ہی نہ سکے. کئی بار آیا قریب صندوق, فرعون نے کہا اٹھا لے میرا صندوق. ایک بار آسیہ نے کہا ہٹ, نہیں ملے گا تجھے, دیکھ میں لیتی ہوں. یہ کہہ کر اپنے کپڑوں کو سنبھالا آسیہ نے, کپڑے سنبھال کر دریا میں اتری. جیسے ہی اتری, جھولا آسیہ کے قریب آنا شروع ہوا. آسیہ نے پڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا. فرعون نے کہا یہ کیا, ہم نے اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا پائے, تم نے کیسے اٹھا لیا؟ آسیہ نے کہا کہ صاحب ایمان ہی اس بچے کو اٹھا سکتے ہیں, اس کو تو مس نہیں کر سکتا. اب آسیہ کا مطلب کیا کہنا؟ اللہ نے کہا 4 عورتیں کائنات میں سب سے افضل ہیں, سب سے افضل. خانوی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے, اور اس حدیث کو جہاں پر انہوں نے سارے احکامات لکھے ہیں امت کے لیے, ماں جب خواتین کا ذکر کیا تو اس میں پہلی حدیث خانوی صاحب نے یہ لکھی, بہت مشہور عالم ہے خانوی. انہوں نے لکھا کہ 4 عورتیں دنیا میں افضل ہیں, ایک آسیہ, ایک مریم, ایک خدیجہ, ایک فاطمہ. رسول اللہ نے فرمایا ان 4 میں سب سے افضل فاطمہ ہے. ارے تو آپ آسیہ کو نہیں سمجھ سکتے, آپ مریم کو نہیں سمجھ سکتے کہ عصمت کیا ہے, آپ جناب خدیجہ کی عصمت ہے, تو آپ جناب فاطمہ پہ کیسے گفتگو کریں گے؟ پہلے تمام قرآن کی بیویوں کو سمجھ لیجیے, پھر معرفت حاصل کیجیے کہ جناب فاطمہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے, رسول کی نگاہ میں کیا ہے. یہ معرفت سکھانے کے لیے تو یہ ساری حدیثیں کہ ان کو بار بار دہرائیے تاکہ معرفت حاصل ہو. آسیہ افضل ہے ایمان میں, کتنی افضل کہ موسیٰ کو گود میں اٹھا لیا. فرعون نے کہا یہ تو بچہ ہے, کہ تو ہمارے اولاد کا.
ہم اس کو اپنا بچہ بنا کے پالیں گے. اب فرعون کیا کرے؟ آسیہ گود میں لی. اب آسیہ کی گود میں پلنے لگے. پتہ چلا نبی کبھی بھی کافر گود میں نہیں پلتا. آسیہ افضل ہے. اللہ کو آسیہ کا ایمان پسند ہے. کافر کے گھر میں رہتی ہے مگر ایمان کی یہ منزل ہے کہ نبی ان کی گود میں آئے. موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر ان کی گود میں آئے. تھوڑے بڑے ہونے لگے. جب بڑے ہونے لگے ایک دن فرعون نے کہا آسیہ کبھی تو میرے گود میں لے دو. اب فرعون کا غرور کا یہ عالم کی جو داڑھی تھی ہر بال میں اس نے موتی پھر پوری داڑھی کے ہر بال میں سچے موتی پھروئے. کیا شاندار موتیا داڑھی تھی. موتیوں والی سرکار سچے موتیوں سے. آسیہ نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے گود میں لے لے. فرعون نے گود میں لیا. جیسی گود میں موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے اب جو نوچی تو پوری داڑھی موسیٰ کے ہاتھ میں اور موتی سارے بکھر گئے. فرعون غصے میں آیا. بولا آسیہ یہ عام بچہ نہیں ہے. اس کیسے میری داڑھی ہوتی؟ میں اس کا امتحان کروں گا کہ آیا یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. آسیہ نے کہا تو کر لے امتحان کر لے. ایک تخت پر صاف چاندنی بچھائی گئی سپید میں اور ایک طرف خوب لال کر کے ہیرے رکھے گئے. بہت سے ہیرے لال سرخ بالکل آنکھ کی طرح یاقوت اور ہیرے رکھ دیے گئے. اسی کے برابر جلتی ہوئی آگ کے کوئلے شعلے والے ایک طرف آگ رکھ دی گئی. بیچ میں موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا. اگر یہ حیران اٹھائے گا تو پھر یہ کوئی خاص بچہ ہے, ہیروں کو پہچانتا ہے, یاقوت کو پہچانتا ہے اور کبھی آگ کی طرف نہیں جائے گا. ہم اس کا امتحان کریں گے. اب آسیہ بھی دیکھ رہی ہے, فرعون بھی دیکھ رہا ہے. ایک بار موسیٰ کا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھا. فطرتی بات, نبی تھے, پیدائشی نبی تھے. ہاتھ بڑھا یاقوت کی طرف, ہاتھ بڑھا یاقوت کہ یاقوت اٹھا لے مٹھی میں بھر کر جو بچے کی فطرت ہے. ایک بار اللہ نے جبریل سے کہا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیارے پہ رکھ دو. جبریل نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پہ رکھ دیا. نہیں سمجھے, اگر یاقوت پکڑ لیتے موسیٰ تو فرعون قتل کر دیتا. اس لیے اللہ نے تقیہ کیا. تقیہ ہوتا ہے جان بچانے کے لیے. اب تو ہمارا عقیدہ سمجھو, آپ پہ ہاتھ رکھو. موسیٰ کا ہاتھ جل گیا, انگارے سے جل گیا. اللہ چاہتا تو ہاتھ جلتا نہیں, لیکن اللہ نے چاہا کہ نبی کا ہاتھ آگ سے جلے. لیکن جیسے ہی چھالا پڑا سفید موتی کی طرح ہو گیا. اتنا بڑا عمر ہے, زخم ختم اور وہ ابھر کے ایک سفید موتی بن گیا. اللہ نے کہا موسیٰ یہ گدے بیٹھا ہے, تمہارا ہاتھ موجودہ ہے. جب تم اندھیرے میں چلنا تو ہاتھ کو ایسے کھولنا, سورج کی جیسی روشنی ہو جائے گی اندھیرے میں. راستہ تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا. تمہاری قوم اگر اندھیرے میں آگے چلنا ایسے ہاتھ کرنا, روشنی پھیلے گی. اور جب روشنی آ جائے مٹھی بند کر لینا. اسی کو یہ دے بیٹھا بیٹھا سمجھیے نا. ہاتھ کا موتی, میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھا کے معنی کہ وہ کہوں اچھا لگ رہا مجھے کہتے ہوئے. موتی والا ہاتھ, ایک موتی والی داڑھی تھی وہ نوچی گئی, ختم ہو گئی. اللہ نے دوسرا موتی عطا کر دیا. موسیٰ کے پاس کتنے موجودے ہیں؟ یہ بیٹھا ہاتھ کا موجودہ, عصا کا موجودہ. طاقتیں موسیٰ کو دی گئی, جتنے چاہے موجودے دکھاؤ. اب دیکھیے موجودہ ہوتا ہے. آسیہ نے کہا بچہ بھوکا ہے, عورتوں کو بلاؤ, دودھ پلائیں سے. اعلان ہوا بادشاہ کے محل میں ایک بچہ ہے, دودھ پلائی چاہیے. قطار لگ گئی کہ بادشاہ کے یہاں بہت سے پیسے ملے تھے, جن کے بچے قتل ہو گئے تھے وہ تو تڑپ رہی تھی دودھ پلانے کے لیے, بچے تو تھے نہیں.
نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ ساری آپ کو میں جزیات سمجھا دے رہا ہوں. عورتوں کی قطار لگ گئی، ایک عورت آئی موسیٰ کو گود مل گیا، دوسری عورت آئی موسیٰ، اب دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں عورتیں. کلثوم پیچھے پیچھے جب موسیٰ اٹھا لیے گئے تو وہ دروازے تک آ گئے. محل کے دروازے پہ آئیں، پوچھا یہ قطار کیسی؟ کا بچہ ایک بھوکا ہے، اس کے لیے عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. کلثوم واپس ہوئی، ماں کے پاس آئیں، دیکھا اداس ماں بیٹھی ہے. کہا چلیے اٹھیے. بہن نے کہا ماں سے چلیے. موسیٰ کی بہن نے کہا چلیے. ماں قطار میں آپ بھی کھڑی ہو جائیے. اب سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جو خاتون آتی ہے موسیٰ دودھ نہیں پیتے، جو خاتون آتی ہے موسیٰ دودھ نہیں پیتے. جیسے ہی مادر موسیٰ آئے، ہومک کر موسیٰ گود میں آئے اور دودھ پینے لگے، تو موسیٰ نے بتایا نبی کبھی غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا. رسول اللہ نے حلیمہ کا دودھ نہیں، آمنہ کا دودھ. ہم تو اصلاح کرتے رہیں گے، حقائق سناتے رہیں گے. دیکھیں ہم نے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا نا، کتنے ایسے خوش اظہار ہو رہا ہے، سب ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. جیسے عید آ گئی، رسول اللہ پہ جادو ہو گیا تھا اور جادو میں انہوں نے کچھ کا کچھ اور پڑھ دیا، اور نماز میں جادو ہو گیا، سورے کے بجائے کچھ اور پڑھ دیا. رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا. اب میری باری آئی کرنے کا، آپ بتائیے. میں نے کہا رسول پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، وہ جادو باطل کرنے آئے تھے، وہ صاحب معجزات. میں نے پامال کر دیا 2 جملوں میں، کافی ہے، نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا. تو ہم تو حق کا جگہ بولتے ہیں اور بولتے ہیں. ابھی ایک پروگرام دیکھیے، آج ایک بہت اچھے ہمارے نوجوان نے جو کہ اپاہج اسکول کے بچوں کے ٹیچر ہیں، ایسی ہوگی 26 سال کی 27 سال کی، آتے ہیں میرے پاس. ڈاکٹر انور حسین کے بیٹے، ان کا پروگرام اور لنک آ گیا. انہوں نے ایک بحث کی. کیا بحث کی وہ سنی، بہت اچھا لنک ہے 10 منٹ کا. لاش کا نہیں ہے، آپ کو مل جائے. بہت قابل لگتا ہے کہ کتنا قابل ہے. کی کتابیں جو لکھی مجھے دے دیا میرے پاس ہے، پڑھی میں نے. شاندار ایمان مطالعے پہ جو بحثیں ہوئی ہیں ٹی وی پر، سب کا جواب دیا اس نے. سب کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے لوگ. ہر کسی چاہیے بیکار ہیں بچے کی، لیکن لکھنے میں ماہر، بولنے میں ماہر. اس نے میرا لنک دیا، میرا لنک. میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم جہنم کو خرچ نہ کرتے اگر پوری دنیا علی کی محبت پر، ولایت علی پر متفق ہو جاتی. اب یہ بول ٹی وی پہ میں بول رہا ہوں، مجھے بات دینا لڑکا. کتابیں یہ بیٹھا ہو، نئی پرانی یہاں کی چھپی، وہاں کی چھپی، پرانی عربی کی، اردو، ترجمہ سب یہ بیٹھا، ترمذی شریف وغیرہ. اب وہ دکھا رہا تھا. میں نے ان کو دیکھی، انہوں نے کیا جواب دیا. علامہ کے پہلو میں کیا جواب ہے. انہوں نے کہا غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ غلو کا لفظ کہاں سے ٹی وی پہ پہنچا؟ کس نے پوسٹ میں بنائی ہے کہ یہ غلو والے ظاہری نہیں، یہ غلو والے. اب وہاں تک بات پہنچی. نقصان دیکھا کہ جو فضیلت ہماری کی پڑھیں گے وہ ٹی وی پہ کہیں گے غلو ہے، کوئی حدیثی علی کی نہیں مانیں گے. نقصان دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں بچوں کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں نہ فیس بک پہ لکھیں. پہلے پوچھ لیں بزرگوں سے کہ یہ حدیث اہل سنت کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اگر پوری دنیا متحد ہو جاتی ہے ان کی محبت پہ تو اللہ کہتا ہے ہم جہنم کو نہیں بناتے. انہوں نے کہا مبالغہ. تو ہم جو حدیث علی کی پڑھیں گے جواب آئے گا مبالغہ، غلو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری محبت میں 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو تمہیں خدا کہنے لگیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو تمہاری برائی کریں گے اور تم سے نفرت کریں گے اور تم کو گالیاں دیں گے وہ بھی گروہ جہنم میں جائے گا. اب اس لڑکے نے کہا حدیث پوری پڑھتے نا، پوری حدیث پڑھیے. اتنی سی پڑھ دی آپ نے دلیل میں، پوری حدیث اس میں پڑھ کے ساری کتابوں سے سنائے. تو پوری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا
مثل عیسیٰ ہو، جیسے عیسیٰ پر پہل گئے ہو، تو اب جو فضیلت تھی وہ عیسیٰ جیسا کہنا کتنا کھانا ویسے علی کے لیے کہا گیا، کبھی کہا میں موسیٰ علی ہارون، کبھی کہا عیسیٰ کی طرح، اور کبھی کہا آدم کی صفوت دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نوح کو سفینے میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یوسف کو حسن میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ تو متفق علیہ حدیث ہے۔ کتابیں ساتھی کھلی پڑے، اب تو سارے دن فیس بک پہ پڑے، حدیث کا لنک دیجیے کھل جائے۔ اب ہمیں تو دیکھے کوئی پریشانی، کیونکہ وہ چیزیں آتی ہیں چھپنے جاتی ہیں، سامنے میں نے کہا کرو ایک بات تصدیق کر لیں، تصدیق کریں، اس کو تصدیق کریں کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ میں نے اپنے بولر سے کہا بولو ذرا یہ حدیث لیے کتابیں کھل گئے، رسول اللہ نے ماں کی عظمت بیان کر، میں کہا ٹھیک ہے اس سے پرنٹ نکال، پرنٹ آ گیا، میں نے رکھ لیا، اب کہیں پڑھوں گا پرنٹ رکھا، سارے پرنٹ میں نے کروا لی، تمام حوالے فیس بک سے سب نکلوا لیا اور سب سرانے رکھے ہوئے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی، ہم نے تو ڈھونڈا تھا آپ نے کیا پڑھا، اور دوسرا کہہ رہا ہے سر احمد کر لے کے ایسے گوگل کو کہہ کے لکھ کر بتا دیں۔ ابھی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں سے جو چیز آپ کا ہے پوچھ لیجیے، یہ ویسا پوچھ لیجیے، سارے بالکل گئے، ایسا پوچھ لیجیے بالکل گئے۔ پرانی آیتیں بھی آتی ہیں، پورا قرآن میں تفسیر نمالوم سینکڑوں قرآن فیس بک پہ موجود، حوالے موجود ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ دیکھ لیجیے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا جتنے معجزے سارے انبیاء کو ملے وہ سب مجھے ملے۔ ایک معجزہ جو ہاتھ کا ہے، جو نوح کے پاس بھی ہے، سلیمان کے پاس بھی ہے، داؤد کے پاس آیا، لوہا لیا، گل کے موم ہو گیا، زیرہ بنا دیا۔ لوہا ایسے موڑتے تھے جیسے موم موڑ رہے، اور زیرہ بنا کے بیچا کرتے تھے، یہی ان کا پیشہ ہے۔ لوہا ہاتھ میں آیا، گل کے موم بن گیا، آگ پہ تپانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں معجزہ۔ بھائی اتنے مریض ہوئے عیسیٰ کے دور میں، سفید داغ بس سڑ گیا، کوڑ ہو گیا، پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے، شہر سے نکال دیے گئے، جیسے کرونا کے مریض مرتے تھے چھوٹے نہیں، گھنٹوں سے سعودی عرب میں میتوں کو قبر میں پھینکا گیا۔ مشین جو کوڑا اٹھاتی ہے اس سے مردہ قبر میں پھینکا گیا، چھونا نہیں ہے۔ بس ایسی بیماری عیسیٰ کے دور میں پھیلی ہوئی تھی۔ عیسیٰ گئے، وہاں پہنچ گئے، ہاتھ رکھا، ساری بیماری ختم۔ صرف یہی نہیں، عورت بیٹھی رو رہی تھی، کیا ہوا؟ لڑکا مر گیا، ایک لوٹا لڑکا تھا۔ موسیٰ نے کہا اللہ کے اذن سے اٹھ جاؤ، اٹھ گیا مردہ۔ عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے ہاتھ رکھ کر، ہاتھ میں معجزہ تھا، توجہ ہے نا، ہاتھ میں معجزہ تھا، ہاتھ رکھا مردہ زندہ ہو گیا۔ اس میں اللہ نے 2 بار کہا ہے قرآن، اے عیسیٰ ہم نے تم پر کتنا کرم کیا، تمہارے ہاتھ سے موزے دلائے، تمہارے ہاتھ سے ہم نے مٹی کے پرندے بنوائے، وہ پرندے ہوا میں اڑنے لگے۔ مٹی کے پرندے وہی اسی کو کہتے ہیں ابابیل اور چمگادڑ، مٹی کے بنائے تھے، سچ کچھ اٹھتے پھر رہے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ یہ عیسیٰ کے بنائے ہوئے، یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے، اب تک موجود ہے۔ معجزہ دیکھ لیجیے، پوری قوم ہے چمگادڑوں کی آدمی،
ابابیل پائدہ کہیں نہیں لگا جاتا. یہ عیسیٰ کے مٹی سے بنائے ہوئے پرندے جنہیں اللہ نے، یہ قرآن میں ہے، تاریخ نہیں سنا. یہ سب شریف کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ موضوع ہی میرا معجزہ معصوم. سمجھے نا؟ ہاتھ رکھا ملتے ہوں میرے سے وہ کیا اللہ کو. اب علی چلے، کسی نے کہا کہ مر گیا، علی نے ٹھوکر ماری، وہ میرے سے میرے نہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور بات ہے جو کسی نبی نے ایسا معجزہ نہیں دکھایا، وہ علی نے دکھایا. ان کا بھائی صاحب معجزہ ہے علی، چلو ان کے ساتھ مذاق کریں. زمانے کے اتنے لوگوں نے مذاق کیا، میں آپ کو سنا چکا ہوں. میں آج کیا کھاؤں گا علی؟ کبھی چوٹی کو پکڑ کے ریڈیا میں بند کیا جائے کہ آپ نے اس بات میں تو کیا بات آیا؟ کہاں ہم نے چوٹا اس میں بند کیا ہے؟ یہاں تو آپ نہیں آئے. تو کھولو. اب کھولا دیکھا چوٹی کے منہ میں چاول کا دانا. دیکھ لیا دیکھ لیا. اب اس پہ لوگ کتنے علی کو راضی نہ کریے. اچھا 10 سال میں موجود ہے. عجیب بات، وکیل اللہ ہے، وکیل صاحب موجود، صبر صاحب موجود، اللہ کریم ہے، کریم کیسی موجود. کہیں بھی ذرا سا شرک نہیں ہو رہا. جہاں علی کا ذکر شروع کیا اور یہی نام ہے، شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا. ارے ساری ٹیکسیاں شرک ہے، اس کا کریم نام تو ہے، اس کا نام کریم ہے. یہ سارے روڈ میں سارے وکیل تو گھوم رہے ہیں اور یہ ہمارے پہن کے سارے عالم تو وہ ہے، اس کا نام خالد صاحب ہے، راجد صاحب ہے، سب موجود ہے. راشن کارڈ کے وہاں عرب میں عراق میں لکھا ہے رزاق صاحب، راجد آپ کو راشن دے گا. راشن کارڈ پہ لکھا ہوا آ گیا تھے راشن کارڈ، اس میں شرک. وہ بینک کے جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے سائن سے نوٹ نکلتے ہیں، وہ سب کو نوٹ کیا سب کے راستے کا پورے ملک نہیں. شرک نہیں. کیشیئر جو تنخواہیں آفسوں میں دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے. ہاں اللہ دیتے ہیں لیکن تنخواہ تو آفس میں دینے والا کیشیئر پہلے کارڈ بناتا ہے، سب کے نام لکھتا ہے، اتنی تنخواہ کی، پھر اسٹیٹ بینک جاتا ہے، پیسے نکال کے گڈیاں لاتا ہے، پھر 25,000 تمہارے اتنے تمہارے کٹ گئے، اتنے بڑھ گئے. کیا فیصلے کر رہا ہے؟ پیسے کاٹ رہا ہے، بڑھا رہا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. تو کیسے کر رہا ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں جو یہ کریں وہ شرک نہیں ہے، جو ہم کریں وہ شرک ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے. یہاں علی کے لیے فضیلت میں بیان کیا، ٹھیک ہے. بولا آج میں کیا کھاؤں گا؟ کہا تم ٹھیک کھاؤ. گھر میں گئے، میں ٹھیک تو نہیں کھاؤں گا، ہم آپ کو بھوکا کریں گے. گھر گئے، بیوی نے کیا پکایا؟ ٹھیک، میں تو نہیں کھاؤں گا. علی نے کہا باہر نکلے تھے، پڑوس کو پوچھا تمہارے یہاں کیا کرتا ہے؟ پھر آج تمہارے کھیت پڑتا. اب جہاں جاتے ہیں کھیر شہرہ میں نکلتے ہیں. اب وہاں کھیر کیسے کھائی جاتی ہے؟ عرب کا کھا جائیے پتلی کھیر پکتی ہے، بہت ہی پانی جیسے پتلی، دودھ چاول ملا کے پکا لیا اور ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر پھول ہوتا ہے. اس کو وہ ایسے منہ پہ لگا کے اوپر ہانڈی سے ڈالتے ہیں اور وہ لڑکی میں بہتر ساری کھیر آ گئی ہوتی ہے. کتنا بڑا بانس ہوتا ہے. وہ اتفاق سے آدمی کی بھیڑ پہ جا رہا ہے،
ہانڈی تھامے ہوئے، اس میں کھیر بھری ہوئی اور وہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، یہ کہہ کے وہ ادھر چلے گئے. کبھی تم کیسے آ گئے؟ میں بھوکا ہوں. اور علی نے کہہ دیا کہ تم آج کھیر کھاؤ گے. میں نے طے کر دیا میں کھیر کھاؤں گا. گھر میں بھی پکتی تھی، پڑوس میں بھی پکتی تھی، جہاں پوچھا کھیر. پھر علی نے کہا کہ آج تم کھیر کھاؤ گے؟ کہا اچھا. پکڑ کے نکالا، منہ میں پانچ لگایا، ہانڈی میں ڈالا. کہا علی نے صحیح کہا ہے. سن لیا نا؟ یہ سب ہوتا تھا، لوگوں نے لکھا ہے. آخر میں ہوتا ہے ایسا کرو، صندوق میں جنازے میں ایک نوجوان 22 سال کے لڑکے کو پیسے دیے، کیش میں لکھ دو. وہ لے گیا، اوپر سے زیادہ ڈر گیا، کنگے سے اٹھا کے لا الہ الا اللہ جنازہ لے کے جاؤ. علی کا پہنچ گیا، علی سے کہا نماز جنازہ پڑھاؤ. علی باہر آ گیا، اب اس کا جنازہ رکھا ہوا. کہا صفیں بناؤ میں پڑھاتا ہوں. جب جنازے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا اس آدمی سے جو جنازہ لایا، کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں ہاں پڑھا دیجیے. 3 بار علی نے پوچھا، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجیے. علی نے تکبیر کری، نماز پڑھا دی. کہ لے جاؤ، پڑھا دی نماز، دفن کر دو. کہ علی زندہ ہے؟ کہ نہیں مردہ ہے. چادر کو ہٹاؤ. اب جو چادر ہٹائی، کہاں زندہ ہے؟ زندہ کی تھوڑی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. میں نے تو تم سے پوچھا تھا کہ مردہ ہے، تم نے کہا مردہ. کہ اب مردے کو رکھ کے کیا کرو؟ لے جاؤ دفن کر دو. اب جو دیکھا تو مردہ تھا. بات یہاں پہ ختم ہو گئی. علامہ اقبال نے یہ قصہ پڑھا حضرت علی کا معجزہ، بڑی حیرانی ہوئی علامہ اقبال. تو انہوں نے ایک شعر کہا، بہت سے شعر ہیں اس میں، لیکن یہ ایک شعر سنا رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا اس واقعے پر ایک شعر کہا، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے. اوپر کے شعروں میں بتایا امامت کی شان کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں امام وہ ہے کہ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے، یا چاک کرے مردہ کے نادا کے کفن کو. مردہ کہتے ہیں انتہائی نادان بے وقوف احمد، اس کو علی کا امتحان یہی لینا تھا. اب بتاؤ وہ زندہ چلتی اور جو میت زندہ تھا وہ میت ہو گیا، اور جو زندہ تھا اس کو بھی میت بنایا. اس کو بھی کیا تو کرتی پھرتی یا کیا کریں. تو میت سے سمجھیں یا کیا کریں ملتا کہ نادا کے کفن کو. علامہ اقبال اچھا علامہ اقبال کا شعر بنایا علامہ اقبال کے نام سے کرتے. یہ شعر آپ کلیات میں دیکھیں، پہلے سرچ کیجیے کلیات اقبال کھلے، چاروں مجموعے ایک ہی کلیات میں چھاپ کے لاہور والوں نے. اور جب کلیات آ گئے تو پھر یہ لکھیے گا سرچ میں مردہ کے نادا یا ہو زندہ کفن پوش، بس اتنے ہی گوگل کو لکھ کے دیجیے گا، پوری نظم آ جائے گا، پتہ چل جائے گا سچا شعر ہے. تو علامہ اقبال کو بھی علی کے معجزات سب رٹے ہوئے. جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اب اس کو کیا کہیں جس نے بنایا. اس کے نام کا تو جزو ہے علی، محمد علی جناح. اور میں آپ کو گنوا دوں، پاکستان بننا، تعمیر ہونا، اس کا پھیلنا، اس کا جمنا، اس کا بالکل قیام مضبوط بنانا، جتنے نام آتے جائیں گے سب میں علی آتا جائے گا. محمد علی جناح، لیاقت علی، پھر علی آ گیا، ذوالفقار علی، آصف علی. ہم نے دیکھا
حاکم آئیں گے، لیکن بہت سے نام ایسے ہیں جو ہم نے حاکموں کے پاکستان میں سنے ہی نہیں۔ اب ابھی جو آئے ہیں وہ عارف علوی ہیں اور عمران ہیں۔ عمران ابو طالب کا، علی کے باپ کا نام ہے بھائی، تو وہ آپ نے اہل بیت کے نام لیے ہیں نا، یہی تو برکتی نام ہے۔ شکر کیجیے کہ عرب کے بدوؤں کے نام نہیں آئے۔ اس میں بھی کیا آپ برا مان جائیں گے؟ ہم تو سامنے کی بات بتا رہے ہیں، ہم تو سامنے کی بات بتا رہے ہیں۔ لفظ پاک کہاں سے آ گیا؟ پنجتن پاک، تو پہلا چیز بن گیا پاک استھان، پاک جگہ۔ تو جب آپ اپنے ملک کو پاک کہہ سکتے ہیں تو پنجتن کو پاک کہنے میں کیا؟ اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، سب کہیے پنجتن پاک۔ پاک طاہر آیت تھی راضی، صاحب معجزہ، نبی کا ہاتھ بھی معجزہ، ہر نبی کا ہاتھ معجزہ۔ کیسا نبی کا ہاتھ معجزہ بنایا گیا؟ نبی معجزات ہمیں ملے تو ہاتھ کے معجزات میں ملے۔ لوگوں نے کہا یہ پتھر کلمہ پڑھے، آپ نے پتھر ہاتھ پہ اٹھایا، کپڑوں کلمہ میرا، پتھر بولے، کنکر بولے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو چیز ہاتھ میں نبی اٹھا لے وہ بولنے لگی، جو چیز ہاتھ میں اٹھا لے وہ بولنے لگی۔ اب علی چلے کعبے میں داخل ہوئے، فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ سے بچہ لیا، بچے کو لیا، ابھی تو ماں نے کہا آنکھیں بند تھی، آنکھیں نہیں کھولتے، جیسے نبی نے گود میں لیا آنکھیں کھولی، نبی کی اجازت کی، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی، آنکھیں چار ہوئی، جیسی چار ہوئی نبی نے کہا علی کچھ سناؤ۔ بچے نے کہا کہاں سے سناؤ؟ توریت سے سناؤ، زبور سے سناؤ یا انجیل سے یا قرآن سے؟ ابھی تو قرآن اتنا ہی نہیں۔ جب علی 12 برس کے ہوں گے تو قرآن اترنا شروع ہوگا، پہلی پہلی اقرا آئے گی، اور علی کہہ رہے ہیں قرآن۔ رسول اللہ نے کہا قرآن سے سناؤ، تو سورہ مومنون جو قرآن میں موجود ہے علی نے اس کی تلاوت شروع کر دی کہ ابھی وہ اتری نہیں۔ اب جو آپ کے قرآن ہے سورہ مومنون کو تفسیر میں دیکھیں گے تو شروع میں لکھا ہے کہ وہی سورہ ہے جو علی نے نبی کے ہاتھ پہ پڑھا تھا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن کا بچہ بولنے لگے اور قرآن آیا نہیں اور قرآن سنا دے، یہ کیسے علی بولنے لگے؟ بچہ تو نہیں بول سکتا۔ تو ہم اتنی دیر سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہر نبی کے ہاتھ میں معجزہ ہوتا ہے، جب کنکر محمد کے ہاتھ ہے تو یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، معجزہ نبی کا ہے، آپ علی کا سمجھے سرکار کا معجزہ ہے۔ یہ کہیے کہ کوئی اور بچہ ایک ہاتھوں پہ آیا نہیں، ورنہ سارے بچے بولنے لگتے علی کے علاوہ آیا کون؟ بیٹی تو بچہ ہے جسے ہاتھ میں اٹھایا، پھر اس کے بعد یا حسن ہے یا حسین، کبھی بچپن میں بولتے تھے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، ہم نے مانیں گے حضرت اللہ مانیں گے، ہم نے تو حدیث اور واقعات معجزات سے ثابت کیا ہے، سامنے کی باتیں کہی نے پڑھی، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ ایک بار مریم اپنے حجرے میں تھے، اوپر مسجد کے اندر اوپر کے حجرے میں، اللہ نے کہا مریم ہم نے تمہیں بیٹا دیا۔ مریم اٹھی، اللہ نے پھر کہا لیکن بیٹا یہاں نہیں، باہر جاؤ۔ مریم پہلی بار حجرے سے نکلی، 13 سال کی اسی حجرے میں تنہا ہوئی تھی، جنت سے پھل آتے تھے، جنت سے کھانا، کسی مرد نے انہیں دیکھا نہیں، پہلی بار چادر ہو کے باہر نکلی، اس لیے اللہ کا حکم تھا بچہ باہر، یہ میرا گھر ہے کہاں نہیں۔ مریم باہر نکلی۔ اب آپ کے بتائیے جب اللہ ہی کسی کو اپنے گھر سے نکال دے تو کیا ہوگا، لیکن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اس کو سمجھ لیجیے، یہاں پہ لوگ بہت گڑبڑا جاتے ہیں۔ ایک بار مریم نے دیکھا کہ اللہ نے کہا باہر جاؤ، تو وہیں باہر نکل کر آواز دی اے نبی آخر کے
نواسے حسین میری مدد کر. جیسے یہ کہا زمین لپٹی اور ایک بار فرات کے کنارے کربلا نے مریم کو اپنے آپ کو پایا. اس جگہ کو کہتے ہیں ماریا, اسی لیے ماریا نام ہے کہ مریم اس لیے فرات کا کنارہ ماریا کہلاتا تھا. وہاں پہنچی. اب یہ قرآن ہے, تاریخ نہیں ہے. ویسے ناصر التواریخ کا واقعہ ہے کہ مریم نے دعا مانگی, اے حسین میری مدد کر. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ دنیا کی کسی مسجد میں جائیے جہاں کافر رہتے ہیں, وہاں جو مسجدیں بنی ہیں مسلمانوں کی, اس پہ بورڈ لگا. لکھنؤ میں ہندوستان کی جتنی مسجدیں ہیں سب پہ بورڈ لگا, غیر مسلم کا داخلہ منع, غیر مسلم کا داخلہ منع. غیر مسلم مسجد میں نہیں جا سکتا, منع. اس لیے کہ آیت رضیہ کی جائیے, رضیہ کی مسجد شہر میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا مسجد کے اوپر جو آیت دیکھی. میں تو ایسے ایسے جگہ دیتا ہوں کہ جو آپ کے دماغ میں سما ہے. آیت لکھی ہے مشرک مسجد میں نہیں آ سکتے, نجس مسجد میں نہیں آ سکتے. اس لیے کہ سورہ توبہ میں اعلان ہوا تھا کہ اللہ کے گھر میں نہ مشرکہ. یہ ہر مسجد کی آیت لکھی ہے. کافر مشرک مسجد میں اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا, کافر میں نہیں جا سکتا. خانہ کعبہ کے اندر کسی مسجد کی جو شبیہیں ہیں اس کے اندر بھی جہاں اللہ کا سجدہ ہوگا وہاں منع ہے. کافر اور مشرک نہیں جا سکتا. ایک بار کافر اور مشرک نے چاہا کہ ہم اپنی مدد کے لیے جب کہیں سے مدد نہ ہو تو ہم اسلام والوں کو پکاریں. اب وہ پکارنا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور کیسے مسلمان ہو جاتا ہے. وہ تو اپنی مصیبت میں بس پکار رہا ہے. تو ہم کیا کریں, اس کو پکارے, مسجد میں جا نہیں سکتا. اسی لیے ایک در کھول دیا اللہ نے, کا امام باڑے میں مشرک بھی آ سکتا ہے, کافر بھی آ سکتا ہے, یہودی بھی آ سکتا ہے, عیسائی بھی آ سکتا ہے. کربلا میں سب اتر جائیں, حسین کے روزے میں, علی کے روزے میں منع نہیں ہے اللہ کی مسجد میں نہ جانا. اب اگر مانگنا ہے تو علی سے مانگ لو, حسین سے مانگ لو, پہلے کلمہ پڑھ لو. جب علی کلمہ پڑھوا دے جب حسین کر تو پھر ہمارے گھر میں بھی آ جانا. یہ ہے تبلیغ. اللہ یہ چاہتا ہے. مریم نے حسین کو پکارا, حسین نے مدد کی. اس میں کیا پریشانی ہے؟ حیات القلوب نے بھی روایت, ناصر التواریخ میں بھی ہے. مریم کربلا پہنچ گئی, وہاں حضرت عیسیٰ گود میں آ گئے. اللہ نے سورہ مریم میں کہا یہ فرات کا پانی ہے, یہ پیو ٹھنڈا پانی ہے, میٹھا پانی. فرات کے پانی میں ربی نے میٹھا پانی, یہ میٹھا پانی ہے. کھجوریں یہ لگی ہوئی ہیں پکی, شاخ ہلاؤ کھجور گرے گی, کھانے کو کھجور. اور اس کے بعد جب مریم نے ارادہ کیا کہ بچے کو لے کر پھر واپس آئیں, یہاں سے چلی تھی جہاں گھر تھا, جہاں ماں رہتی تھی, جہاں باپ رہتے تھے, بچے کو لے کے شہر میں داخل ہوئی. جیسے ہی داخل ہوئی یہودیوں کا مجمع بڑھا. انہوں نے مریم کو دیکھا سفید چادر میں اور گود میں بچہ. یہودیوں نے کہنا شروع کیا, مریم یہ بچہ کہاں سے لائی, یہ بچہ کیسا ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا. اب یہ قرآن سورہ مریم, یہ مریم کے مسائل ہیں جس پہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں. یہ ایک بیوی کے مسائل ہیں کہ پوری قوم یہودی پوچھ رہی ہے بچہ کس کا ہے, بچہ کہاں سے لائیں. تمہارا بھائی ہارون تو بڑا پاکیزہ تھا, تمہارا خاندان بڑا پاکیزہ ہے, ذرا طرز کو دیکھیے کیسے کیسے تنگ ہو رہے ہیں, یہودی کیا تکلیف پہنچا ہے. اللہ نے مریم سے کہا, پھر میں کہوں گا صرف نبی پہ وحی نہیں کرتا, نبی کی ماں پہ وحی کرتا ہے. یہاں مریم کون نبی آ کے سمجھائے, وہی کس پہ اترے گی, مریم پہ وحی ہوئی. مریم بولنا نہیں, اس سے کہو, اس قوم سے کہو ہم نے چپ کا روزہ رکھا, اشارے سے کہو ہم تم سے بات نہیں کریں گے. جب معصومہ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اللہ معصومہ سے کہتا ہے منہ پھیر لو, اس سے بات نہیں کرو, قوم والوں سے امت سے بات نہ کرو. معصومہ نے کہا ہم تم سے بات نہیں کریں گے. کہا تو پھر کیسے پتا چلے گا بچہ کون ہے, اشارہ کیا, کہا یہ بچہ خود اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, بچے سے پوچھو. کہا بچہ کیسے بولے گا, بھائی قرآن ہے. ایک بار جیسے ہی وہ خاطب ہوئے بچے سے, تو کون ہے, بچہ بولا انی عبداللہ آتی الکتاب, میں نبی, میں کتاب لے کر آیا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آیت میں آخر میں کہا میں شقی نہیں ہوں, میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں. بچے نے اعلان کیا جو ماں کی فرما برداری نہ کرے وہ شقی ہوتا ہے.
مریم اور عیسیٰ سکھایا گیا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. بچہ بولا، عیسیٰ بولے. عیسیٰ نے ماں کی عصمت کی گواہی دی. پاکیزہ ہے میری، طاہر ہے میری. یہی تو معجزات ہے قرآن کی. آپ ان معجزات سے کیا تھا؟ اور ایسے معجزات ہوتے ہیں اولیاء کے گھر میں ہوں، انبیاء کے گھرانے میں ہوں. جسے اذن دے دے اللہ. پریشانی کیا ہے اس میں؟ شرک اللہ جسے دے دے، جسے اذن دے دے اللہ. آپ بھی اگر اپنے نفس کو معراج پہ پہنچا دیں، جب چاہے کرامت دکھائیں، جب چاہے معجزہ دکھائیں، اس میں کیا ہو؟ لیکن کون کر سکتا ہے؟ اتنا زہد، اتنی عبادت کہاں ہو سکتی؟ یہ گھرانہ صاحبان معجزات کا ہے. اب تو ولی ہوگا ایک گھر میں معجزہ دکھائے گا. علی کے سارے بیٹے معجزہ دکھا سکتے ہیں، حسین کے سارے بھائی معجزہ دکھا سکتے ہیں، علی اکبر بھی صاحب معجزہ ہے، حضرت قاسم بھی صاحب معجزہ. یعنی 72 کربلا کے شہداء سب صاحب معجزہ ہے. جن سے چاہے نام لے کر دعا مانگیے، کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں. حبیب کا نام لیجیے، مسلم بن اوسطہ کا نام لیجیے، زہر خیر کا نام لیجیے، حدیر حمدانی کا نام لیجیے، شوسف کا نام لیجیے، شبیر شادی کا نام لیجیے، حال ہے کہ غلام جون کا نام لیجیے، بھول کا نام لیجیے. جس کا نام لیں گے دعا قبول ہو جائے گا. اس لیے شہید ہے اللہ نے مرتبہ بڑھایا ہے کہ شہداء کا مرتبہ سب سے بلند ہے. اور شہداء میں کربلا کے شہداء سارے شہداء سے افضل ہیں. ایسی شہادت دنیا میں ہوئی نہیں. کس شان سے شہادت دی ہے کہ جب صبح لشکر چلا اور گھوڑوں کی لجاموں کو کھینچا آگے تھے، ایک بار مڑ کر کہا حبیبی زہیر شبیر آپ اس ذرا سامنے دیکھو. جیسے ہی سب نے سامنے دیکھا جنت سامنے تھی. اب جو جنت سامنے ہوئی، کوثر لہریں لے رہا تھا، طوبا کا درخت جھوم رہا تھا. حسین نے بتانا شروع کیا حبیب تمہارا مکان یہ ہے، زہیر تمہارا محل یہ ہے. مسلم میں اوسطا تم یہاں جاؤ گے تو وہ جو دیکھ رہے تھے لشکر نذیر نہیں دیکھ رہے، اپنا گھر جنت میں دیکھ رہے. مارتے جاتے تھے یہ شہادت دے دی. پہنچنا تو وہاں تھا. پھر رسول اللہ نے کہا جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہونے لگے گی سامنے دیکھنا. رسول اللہ کھڑے ہوں گے، حضرت علی جامع کوثر لیے کھڑے ہوں گے. دیکھ لیجیے اس سے پوچھا امام حسین کیا حال؟ اس نے کہا کچھ اڑا دیجیے مولا، مجھے نیند آتی. یہ سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں، جلدی آؤ ہمارے پاس. یہ علی کھڑے ہیں جامع کوثر لیے، ہم تمہاری پیاس بجھائیں گے. آیا سب سے آخر جنت پہنچا سب سے پہلے. اللہ وہ بہتے کرتے وہ راستے میں کہتے ہیں تلوار ہے، اس سے میں نے سب کو جیت لیا. اس تلوار میں میرا ساتھ دیا، جو چاہا وہ لے لیا تلوار. ساتھیوں نے کہا لیکن سردار جنت تو ایسے نہیں ملی. تھوڑی دیر چپ رہے، کہنے لگے دیکھو میں نے اسی تلوار کی نوک سے سب کچھ لیا ہے، تمہیں جنت بھی اسی سے ہوں. کہنے کو تو کہہ دیا، اور راستے میں دیکھا ہے امام حسین جان آواز کی آؤ میرے پاس آ جاؤ. اب اس نام کی طرح دو ہیں، ایک وہ جو دولہا جس کا حال میں ابھی پڑھا، یہ دوسرے قلبی. ایک ہی نام کے دو صاحب آ گئے. ساتھیوں کے ساتھ جو چاہے واپس جائے، ہم حسین کے ساتھ جائیں. کربلا میں پہنچے، آنسو کے لیے جنگ کی، تلوار اٹھائے، آگے بڑھے. ساتھی ساتھ تھے، مڑ کر دیکھا یہ جنت لے لی، کسی تلوار سے جنت لے لی. اور وہ دوسرا جوان ہے جو 22 برس کا ہے، وہ بھی قلبی، لیکن وہ مذہبت دکھایا کہ اس کی ماں عیسائی تھی، لیکن کوفے میں اس نے نام سنا تھا مولا علی کا. اس کا نام ہے عمری. جو ماں ہے وہد قلبی، جو جوان جن کی شادی کرنے میں آ گئی تھی، بارات لے کر. بارات واپس آئی، ابھی دلہن کو لے کر ماں آ رہی ہے.
کہ ایک بار ہماری سے پردہ ہٹا کر کہا کہ ابھی جب گئے تھے ہم بارات لے کر 17 دن پہلے تو یہاں پر تو کوئی بھی فوج نہیں تھی، مجمع نہیں تھا، بیٹا یہ کیسے میدان بھرا ہوگا؟ بیٹے نے کہا اماں ہم جاتے ہیں معلوم کر کے آتے ہیں۔ بیٹا گیا، جو نیا دلہن کو لے کے آ رہا ہے، اس نے کہا اماں آپ نے جناب فاطمہ کا نام سنا ہے؟ کہا بیٹا ہم نے سنا ہے۔ کہا آپ نے حضرت علی کا نام سنا ہے؟ کہا بارہا ان کی زیارت دوسرے میں کی ہے۔ وہ امام تھے، بڑے مہربان تھے اپنی رعایا پر۔ میں علی کو جانتی ہوں، کہ اسی علی اور فاطمہ کا بیٹا جس کا نام حسین ہے، کہ میں اسے بھی جانتی ہوں۔ دونوں بھائیوں کو میں نے حسن اور حسین کو دیکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اسی حسین کو تمام اشیاء نے گھیرا ہے قتل کرنے کے لیے، اور وہ اس وقت بے کس و مظلوم ہے۔ کہا بیٹا تو پھر ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اب بھول جاؤ کہ تمہاری شادی ہے، یا تم دولہا ہو یا دلہن لے کر جا رہے ہو، ہے تو خوشی کا سما، لیکن چلو سب بھول جاؤ، ہم حسین کی مدد کو چلتے ہیں۔ پوری بارات کے گھر مڑ گئے، ماں قمری بھی آ گئی، اور جا کر بہر قلبی امام حسین سے ملے، سلام کیا، کہ میری ماں بھی ساتھ ہے، میری دلہن بھی ساتھ ہے، 17 روز ہوئے ہیں میری شادی کو۔ امام حسین نے کہا جا پھر اپنی بارات لے جا، دلہن کے ساتھ جانا ہے تجھے، اپنے خاندان میں جا، خوشی خوشی جا کے خوشی منا، یا میرے پاس کیوں آیا؟ کہ میری ماں نے یہ کہا ہے فاطمہ زہرا کا نام سن کر کہ زہرا کی اولاد کی مدد کرو، یہ زہرا کا نام ہے، اب میں اپنی ماں کی بات تو نہیں ڈال سکتا۔ امام حسین نے کہا اچھا، اپنی ماں کو، بیوی کو، ہماری بہن زینب کے خیمے میں اتار دو۔ ہماریاں اتار دی گئی، وہ حسین کے ساتھ آ گیا۔ اب اس کے بعد وہ امام حسین سے کہتا مجھے اجازت دیجیے میدان جنگ میں، مجھے جانے دیجیے۔ پھر بات چلے، جیسے ہی چلے دلہن سامنے آئے، کہا وہ تم جا رہے ہو، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں لاشیں آ رہی ہیں، اب تم جاؤ گے تو لاش آئے گی، ابھی تو میں تمہاری دلہن بنی ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ جو لڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ تم جنت میں چلے جاؤ گے تو پھر میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ میری تمہاری ملاقات محشر میں کیسے ہوگی؟ کوئی نشانی؟ ایک بار بہن نے اپنی آستین پھاڑی اور پھاڑ کر آستین دلہن کو دے دی، کہ یہ نشانی ہے، محشر میں لے کر آنا تو تمہیں بہن مل جائے گا۔ ہم نے نشانی دے دی۔ ایک بار ماں نے آواز دی، یہ دلہن سے جو باتیں کرنے لگا، یہ بیوی سے باتیں، دیر کر رہا ہے، جلدی جا، حسین پر جان کو باندھ کر، یہ بیوی نے تجھے کیسے روک دیا؟ بہت چلا، اور جیسے ہی بہت چلا ساتھ ساتھ چلی، ایک بار گھوڑا اس کا گیا، اس نے جنگ شروع کی، تلوار چلانا، ماں کہتی جاتی ہے وہ شکایت سے لڑنا، ادھر سے دشمن آ رہا، ادھر سے دشمن آ رہا، اب ادھر مار کر ادھر مار کر۔ اب سارے اشیاء دیکھ رہے تھے کہ ماں بیٹے کا دل بڑھا رہی ہے، جیسے ہی سب نے پھیرا، نیزوں سے مارنا شروع کیا، مار مار کے وہ کو گھوڑے سے گرایا، اور جیسے ہی گرا آگے بڑھا قاتل، ایک بار خنجر نکالا، وہ کا سر کاٹا، سر کاٹ کر ایک بار ماں کی طرف پھینکا، ماں نے سر کو اٹھایا کہ میرے لال وہ خوب جنگ کی تم نے، ایک بار اٹھا کر مٹی صاف کی، خون صاف کیا، اپنی چادر سے سینے سے لگایا، پیار کیا پیشانی کے کہ تم نے مجھے شکر دیا، ایک بار سر کو لیا اور قاتل کی طرح یہ کہہ کر پھینکا جو ہم آل محمد کی راہ میں دے دیتے واپس میں، یہ کہہ کر سر کو ادھر پھینکا۔ واہی ماں ایسی کربلا کی ماں ہے جیسے بہت کی ماں، تو سوچو کہ فاطمہ ایک ماں ہے۔ خیمے کے پیچھے سے جب شب عاشور رونے کی آواز آتی تو زینب پوچھتی اے بھیا یہ آواز میں پہچانتی ہو؟ کہا کہ تمہاری ماں فاطمہ کی آواز ہے، جو کل سب کے لاشیں گریں گے آج ہی تمہاری ماں اس خیمے میں آ گئی ہے۔